ہم اکثر اپنے خاندانوں میں، اپنے گھرانوں میں یہ جملہ سنتے ہیں، اپنے پیو ورگا نہ بنے، ڈونٹ فالو یور فادر. اپنے پیو ورگا نہ بنی، اپنے باپ جیسا نہ بننا. پھر کیسا بنے گا وہ؟ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو پسند آئے تو ہمارے ان ویڈیوز کے لنکس کو لے کر آپ اپنے دوستوں، عزیزوں اور رشتہ داروں تک بھی پہنچائیں، تاکہ ان لوگوں تک بھی خدا ان کا کلام پہنچانے میں آپ ہمارے ساتھی ہو سکیں جو شاید ہمارے چینل کو بھی نہیں دیکھتے یا مجھے نہیں جانتے، اور شاید انہوں نے آج تک ہمارے چینل کو دیکھا نہیں ہے، تاکہ وہ بھی ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ وہ بھی خدا ان کے کلام کو سیکھنے کے اس سلسلے میں شریک ہو سکیں. شکریہ. مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو. میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے. آپ کتاب مقدس میں کسی بھی لیڈر کی زندگی نکال کر دیکھ لیں، چاہے وہ ایلی کاہن ہیں، اس کے بچے ناکام ہیں. چاہے سیموئل کو لے لیں، اس کے بچے ناکام ہیں. آپ داؤد کو دیکھ لیں، داؤد اپنے بچوں سے جان بچا کر بھاگ رہا ہے. داؤد کے بچے اپنی خاندانی زندگی میں یا اپنے خاندان میں کیا گل کھلا رہے ہیں، اس کے بارے میں تو بات ہی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سب باتوں کو جانتے ہیں. میں نے بہت سالوں تک اس کے اوپر سوچا، اس کے اوپر ریسرچ کی، اور بہت کچھ پڑھنے کے بعد ایک دن ایک ویڈیو مجھے کسی نے بھیجی، اور اس ویڈیو کو جب میں نے سنا تو پھر مجھے پتہ چلا کہ مسئلہ کہاں پیش آتا ہے. تو مسئلہ جو تھا اس کا حل بتایا ہمارے ملک کے ایک مایہ ناز موٹیویشنل سپیکر ہیں، قاسم علی شاہ. جب میں ان کی ویڈیو دیکھ رہا تھا تو انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ اگر آپ خاندان میں بیٹھ کے اپنے بچوں کے سامنے ہر وقت ان کے باپ کی برائی کرتے رہتے ہیں تو پھر بچے کبھی بھی باپ کی پیروی نہیں کرتے. بچہ جب باپ کو دیکھتا ہے تو وہ اسے ناکام شخص کے طور پہ دیکھتا ہے، اس نظر سے جس نظر سے شاید اس کی بیوی اسے دیکھ رہی ہوتی ہے. کیونکہ اس دنیا میں ہر کامیاب شخص سے بڑا کامیاب شخص بیٹھا ہے، اس لیے ایک شخص جتنی مرضی ترقی کر لے اس کی بیوی کی نظر میں وہ ناکام ہی رہتا ہے. یہ سمجھنا غلط بات نہیں، یہ ہر ایک کی سوچ ہے کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں اور کیسے سمجھتے ہیں. لیکن اگر آپ خدا کے لوگ ہیں اور اگر آپ خداوند کے حضور میں مطمئن ہیں اور خداوند کی تسلی آپ کے اندر ہے تو آپ اپنی ہر کامیابی پہ خوش ہوں گے. پھر آپ کمپیریزن نہیں کریں گے کہ یہ کم کامیاب ہے اور دوسرے زیادہ کامیاب ہیں. لیکن یہ بات ضرور ہے، ہم اکثر اپنے خاندانوں میں، اپنے گھرانوں میں یہ جملہ سنتے ہیں، اپنے پیو ورگا نہ بنی، ڈونٹ فالو یور فادر. اپنے پیو ورگا نہ بنی، اپنے باپ جیسا نہ بننا. پھر کیسا بنے گا وہ؟ اپنے باپ جیسا جو اس گھر کا ہیرو ہے، جو اس گھر کو چلا رہا ہے، جو اس گھر کی ضروریات کو پورا کر رہا ہے، اپنے آپ کو مار رہا ہے، اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، اپنی طاقت سے زیادہ کام کر رہا ہے، اپنی طاقت سے زیادہ جاگ رہا ہے، اپنی طاقت سے زیادہ محنت کر رہا ہے، اور اس گھر کو کامیابی کی ڈگر پہ لے کے چل رہا ہے. آپ اس کے ہیروئزم کو ہی ختم کر دیتے ہیں. قاسم علی شاہ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جب آپ کسی شخص کا ہیروئزم ختم کر دیتے ہیں تو پھر بچے اپنے باپ کو فالو نہیں کرتے. آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، ہمارے ارد گرد جو معاشرہ ہے اس کے بیچ میں ایک کاروبار میں جب باپ داخل ہوتا ہے پھر بیٹا بھی وہاں جاتا ہے، پوتا بھی وہاں جاتا ہے، اس سے اگلی نسل بھی اسی کاروبار میں جاتی ہے. لیکن ہم اگر اپنے مسیحی تمام چکوک اور تمام علاقوں کو دیکھیں تو باپ جو کام کر رہا ہوتا ہے بیٹا کبھی بھی اس طرف جانا نہیں چاہتا. کیوں نہیں جانا چاہتا؟ کیونکہ اس کا ہیروئزم ہی نہیں ہوتا. اس کے لیے اس کا باپ ہیرو نہیں ہے. اس کے لیے اس کا باپ ایسا ہے جو ایکسیڈنٹ کر دیتا ہے. اس کے لیے اس کا باپ ایسا ہے جو غلطیاں کر دیتا ہے. اس کے لیے اس کا باپ ایک ایسا شخص ہے جس کی بےزتی ہوتی ہے اس کے دفتر میں. بیٹے کے لیے باپ ایک ایسا شخص ہے جس کو دھوکہ دیتے ہیں لوگ، جو دھوکہ کھا جاتا ہے.
اس دنیا میں کون سا شخص ہے جو دھوکہ نہیں کھاتا؟ کون سا شخص ہے جسے لوٹا نہیں جاتا؟ کون سا شخص ہے جس کے ساتھ بے ایمانی نہیں ہوتی؟ میں حال ہی میں خدا کے خادم کو سن رہا تھا تو اس نے جو مثال دی وہ حیران کن تھی. اس نے کہا تھا مسیح خداوند کے شاگرد 3 سال تک مسیح یسوع کے ساتھ رہے اور ان کے ساتھ ایک شخص تھا جو 3 سال تک ان کے ساتھ رہا. 3 سال تک وہ اس تھیلی میں سے پیسے چراتا رہا، نکالتا رہا، چراتا رہا، نکالتا رہا. اور جب مسیح خداوند نے کہا کہ تم میں سے ایک ہے جو مجھے آج شام دھوکہ دے گا، تو وہ خود پوچھ رہا تھا کیا میں ہوں؟ اور باقی کے شاگرد بھی اسے پہچان نہیں پائے. یہ دنیا ہے. اس دنیا میں لوگ ہوتے ہیں اور لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں. اس لیے کوشش کریں کہ اپنے خاندان کے رہنما کے ہیروئزم کو کم نہ کریں. کسی کی اولاد کے سامنے اس کے باپ کی خامیاں بیان کرنا انتہائی غلیظ اور گھٹیا حرکت. میں جب ان تمام لیڈرز کو دیکھتا تھا تو میں سوچتا تھا کہ اتنے بڑے لیڈرز ہیں. سیمیول وہ پتہ نہیں کیا کیا کرتا تھا. کسی دن اگر خداوند نے موقع دیا میں سیمیول کی زندگی پہ سٹڈی آپ کے سامنے پیش کروں گا. آپ حیران رہ جائیں گے کہ کچھ 15 قسم کی ذمہ داریاں جو خداوند کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں وہ ادا کرتا ہے. داؤد جس نے پورے اسرائیل کو عظیم الشان سلطنت میں تبدیل کر دیا، اس کی اولاد کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ؟ ایلی کاہن کی اولاد، آپ اس کے بارے میں جانتے ہی ہیں. تو میں آپ کی خدمت میں ایک درخواست پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا شوہر یا آپ کے گھر کا سربراہ لیڈر ہے. اگر وہ کمزور ہیں تو کوئی بات نہیں، اس کی کمزوری میں اس کی مدد کریں، اس کی مدد کریں، اس کے لیے دعا کر کے. ہمیشہ اس کی غلطیاں نکال کے نہیں، ہمیشہ اسے مشورے دے کر نہیں کہ تو ایسے کیوں نہیں کرتا، تو ایسے کیوں نہیں کرتا، تو ایسے کیوں نہیں کرتا. کیونکہ ہمارے ملک میں جو ناکام ترین شخص ہے وہ کامیاب ترین شخص کو مشورہ دینے کے لیے تیار ہے. آپ سڑک پہ چلے جائیں، چائے بیچنے والے کو پتہ ہے عمران خان کو کیا کرنا چاہیے. جس نے آج تک وہ دنیا ہی نہیں دیکھی اسے پتہ ہے کہ جی ہماری حکومت کو ایسے کرنا چاہیے، ایسے نہیں کرنا چاہیے. مشورہ دینا بہت آسان ہے. آپ کو مسئلے کا پتہ ہے یا نہیں پتہ، مشورہ آپ کے پاس تیار ہو. ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس میں مشورہ ہم بڑی فراخ دلی سے دے دیتے ہیں. اس لیے کوشش کریں کہ جو باپ ہے اسے باپ رہنے دیں، جو لیڈر ہیں اسے لیڈر رہنے دیں. غلطیاں انسان کرتے ہیں لیکن کسی کی غلطیوں سے اندازہ نہ لگائیں کہ وہ اچھا لیڈر ہے یا نہیں ہے. اس کی زندگی سے لگائیں، اس کا گھرانہ کیسا ہے، اس کے پاس برکتیں کیسی ہیں. وہ کسی چیز میں کمزور ہو سکتا ہے، کسی چیز میں ناکام ہو سکتا ہے، لیکن اس کے ہیروئزم کو کبھی بھی ختم نہ کریں. بہت سال پہلے میں نے ایک کتاب پڑھی تھی جس میں لکھا تھا ہیروئزم آف اے فادر، اور اس میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ جو باپ ہے اسے خاندان کا ہیرو بنائیں، اور ہیرو بنایا جاتا ہے. ایک شخص نے کہا کہ آپ کے انٹروڈکشن میں آپ کی خود ستائی بڑی ہوتی، تو وہ خود ستائی نہیں ہے جی. وہ ہمارے جو ٹیکنیشینز ہیں، ہمارے جو ایڈیٹرز ہیں، ہمارے جو مددگار ہیں جو ہمارے یوٹیوب چینلز کو چلاتے ہیں، انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے، آپ کو یہ کرنا چاہیے اور یہ کرنا چاہیے. ہم تو ان کی صرف باتوں کو سنتے ہیں اور مانتے ہیں. ہمارا مقصد کبھی بھی خود ستائی نہیں ہے. اس لیے اس حقیقت کو سمجھیں اور اس حقیقت کو یاد رکھیں کہ ہیرو کو ہیرو بنانا پڑتا ہے، ہیرو ہوتا نہیں ہے. اس لیے اگر آپ کے ہیرو میں جو خدا نے آپ کو شریک حیات کے طور پہ دیا ہے یا باپ کے طور پر دیا ہے، اس کے ہیروئزم کو سمجھیں. اور اگر آپ اس کے ہیروئزم کو سمجھ گئے کہ وہ کتنی محنت کرتا ہے، اپنے آپ کو مارتا ہے، کوٹتا ہے، اپنے بچوں کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دے دیتا ہے، جس دن آپ کو اس کا ہیروئزم سمجھ آ جائے گا آپ اس کے پاؤں دھونے کے لیے تیار ہو جائیں گے. کیونکہ وہ سچ مچ ہر باپ اپنی اولاد کے لیے اپنا خون تک بیچ دینے سے پیچھے نہیں ہٹتا. اس لیے خدا را کوشش کریں کہ اپنے خاندان کے سربراہ کا جو ہیروئزم ہے اسے ختم نہ کریں، خود اسے قتل نہ کریں. بچوں کے سامنے اس کو برا ثابت کر کے، کمزور ثابت کر کے، کمتر ثابت کر کے آپ ان خاندانوں جیسی تباہی اپنے خاندان میں بلا رہے ہیں.
داؤد کے خاندان میں جو کچھ ہوا، سیمیول کے خاندان میں جو کچھ ہوا، ایلی کاہن کے خاندان میں جو کچھ ہوا، اور ایسی ہزاروں مثالیں اس دنیا سے بھی پیش کی جا سکتی ہیں اور دنیا کی تاریخ سے بھی پیش کی جا سکتی ہیں۔ اس لیے خدا کے لیے اپنے گھر میں جو گھر کا حقیقی رہنما ہے اس کو رہنما بنائیں، اور اس کی خامیاں بتاتے رہنے کی جو گھٹیا گندی عادت ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں، خدا را اس سے اپنے گھر کو بچائیں۔ کیونکہ اگر آپ کا باپ، آپ کا شوہر گھر کا لیڈر ہوگا، اور ایسا لیڈر ہوگا جس کا ہیروئزم سب کو اچھا لگے گا، تو پھر اس کے گھر میں بھی ایسے بچے پرورش پائیں گے جو آنے والی نسل کی رہنمائی کرنے کے قابل ہوں گے، ورنہ وہ بھی ویسے ہی آدھے ادھورے ہوں گے جیسا آدھا ادھورا کردار آپ نے اپنے باپ کا، یا جیسی آدھی ادھوری تصویر آپ نے اولاد کو ان کے باپ کی پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس لیے اپنے ذاتی غصوں کو، ذاتی رنج کو، اپنی ذاتی نفرت کو اپنے بچوں میں انجیکٹ نہ کریں۔ اس سے خاندان تباہ ہو سکتے ہیں اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ خدا کرے کہ آپ کے خاندان میں ایسا کچھ نہ ہو۔ شکریہ۔